امام موسیٰ کاظم کی جود و سخا، آئے ہائے سبحان اللہ، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے نا، تو سخاوت ان کے گھر میں کیسی تھی سبحان اللہ، کہ مدینہ پاک میں آپ غریبوں کو تلاش کرتے اور ہر ایک کو رات کے وقت اس کی ضرورت کے مطابق رقم اس طرح پہنچاتے کہ اسے خبر تک نہ ہوتی کہ یہ رقم کون دے کر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دو کمال کی باتیں کہ غریب ان کے پاس نہیں آتا تھا، مسکین انہیں تلاش نہیں کرتا تھا، وہ خود تلاش کرتے تھے اور پھر مدد ایسے کرتے تھے کہ اسے پتہ بھی نہ چلنے دیتے کون مدد کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وصف کہاں سے لائیں؟ اللہ ان کے صدقے نصیب فرما دے۔ ہمارے پاس تو کوئی چل کر بھی آ جائے اور یا ہمارے سامنے کوئی نیکی کا بڑا کام بھی آ جائے پھر بھی دل نہیں ہو رہا ہوتا، اور یہ خود جا کر تلاش کر رہے ہیں، اور پھر اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو جتا نہیں رہے۔ آج بڑا پرابلم ہے ناظرین، آج تو کسی کی مدد کریں تو سیلفی کھنچوانی ہے، پھر بار بار اس کو جتانا ہے، اترانا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ قرآن تو اس بارے میں بڑی زبردست ہمیں تعلیم دیتا ہے، سمجھاتا ہے قرآن ہمیں کہ اپنے صدقے ضائع نہ کر دو۔ ہاں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ مگر آج تو یہی حال ہے کہ جناب احسان جتایا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ نہ کریں ایسا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کے نیک بندوں کی کیا شان ہے کہ نیکی کر کے اسے چھپانا مخلصین ہی کا حصہ ہے، کہ اللہ پاک کے نیک بندے مخلوق سے بدلے یا شکریہ کی تو توقع ہی نہیں رکھتے تھے، جب بھی تو غریبوں کی ایسے امداد کرتے کہ انہیں بھی اپنے محسن یعنی احسان کرنے والے کا پتہ نہ چلتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ان مخلصین کے صدقے ہمیں بھی اخلاص کی دولت سے نواز دے۔